السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آج پیج نمبر 71 سے ہی، تمائم سے. ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے تھے دم اور تعویذ کے بارے میں. آج ہم پڑھیں گے تمائم، منکے، تعویذ. تمم یتمم تتمیما و تمیمتن، ان منکوں کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گول جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، وہ منکے کہلاتے ہیں نا. تو اسی طرح جو چیز گلے میں لٹکائی جاتی ہے بچوں کے، بعض اوقات وہ کسی کپڑے میں یا پلاسٹک میں یا لیدر میں لپیٹ کے یا کسی سونے کی یا چاندی کی ڈبیا میں ڈال کے، کالے دھاگے میں ڈال کے تو گلے میں یا لٹکاتے ہیں یا بازو میں یا کہیں اور. ہر وہ شے جسے کسی متوقع شر کے دفع کے لیے استعمال کیا جائے اور اس شر کے دفع کرنے میں اسے مؤثر سمجھا جائے، وہ تمیمہ کے حکم میں داخل ہے. خواہ وہ دھاگے، کاغذات، لکڑی کی کھپچیاں، معدن یعنی سونے، چاندی، تانبے، پیتل اور لوہے وغیرہ، یا گھوڑے کے نال، یا نال ہوتا ہے گھوڑے کا پنجہ جو ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو. چیز کہا ہے میں نے، آیت الکرسی تو کلام ہے نا اللہ کا. جی. تو ہر وہ چیز جس کے اندر یہ سمجھا جائے، جس کے بارے میں کہ یہ چیز شر دور کر دے گی. مثلاً نوزائیدہ بچے جو ہوتے ہیں، نیو بورن، ان کے پاس بعض لوگ چھری یا پتہ نہیں لوہے کی چیز رکھ دیتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ لوہا رکھتے ہیں سم تھنگ. جی. یا ایون لائر لٹکا دیتے ہیں گاڑیوں میں. تو یہ ساری چیزیں تمائم میں شمار ہوتی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ سمجھنا کہ اس کے اندر شفا ہے یا وہ چیز ہمیں شر دور کر دے گی، تو یہ درست نہیں. امام بغوی فرماتے ہیں تمیمہ گھونگے ہیں جنہیں عرب اپنے گمان میں اپنی اولاد کو نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے پہناتے تھے. شریعت نے انہیں باطل قرار دیا ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں اور اسی قسم سے بعض لوگوں کا گھر کے دروازے پر جوتا لٹکانا، چھوٹا سا جوتا ہوتا ہے نا، پورسلین کا یا کسی مٹیریل کا بھی، یا مکان کے اگلے حصے پر، یا بعض ڈرائیوروں کا گاڑی کے آگے یا پیچھے جوتے لٹکانا، یا گاڑی کے اگلے شیشے پر ڈرائیور کے سامنے نیلے رنگ کے منکے لٹکانا، یہ سب اس میں شامل ہے. بعض لوگ وہ کالی سی چٹیا سی یا کالی لیر یا کپڑا سا وہ گاڑی کے پیچھے باندھ دیتے ہیں، اور یہ سب ان کے خیال میں نظر بد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو تمیمہ لٹکانا، ایسی کوئی بھی چیز لٹکانا شرک میں شمار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب دیکھیے، من علق تمیمتن فقد اشرکا، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ طریقہ مشرکین جاہلیت کے دور کے مشرکین کا تھا. وہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے. وہ جانوروں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوئی تانت وغیرہ ڈال دیتے تھے، مختلف قسم کے ہار، رسیاں، تانتے، اور خود بھی اپنے گلوں میں بھی اسی طرح مختلف دھاگے وغیرہ باندھ کے لٹکا لیتے تھے. تو ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے بعض لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیتے تھے.
تو اس سے ان لوگوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. یعنی جنوں کی مدد لیتے تھے یا جنوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، ان میں مختلف ناموں سے معروف کثرت سے تعویذوں کا رواج تھا، جنہیں وہ بچوں پر جن، شیاطین، نظر بد وغیرہ سے حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے. میاں بیوی میں محبت کے لیے، اسی طرح اونٹوں، گھوڑوں اور دیگر جانوروں پر نظر بد وغیرہ سے حفاظت کے لیے لٹکاتے تھے. تو چاہے دور جاہلیت کے لوگ ہوں یا آج کے لوگ جو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ایسی کوئی چیز لٹکائیں، گھر میں یا دکان میں یا گاڑی میں یا دروازے پر یا آگے یا پیچھے کوئی کالا کپڑا لٹکا دیں، کچھ بھی، تو یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شرکی اعمال سے منع کیا ہے. ابو بشیر انصاری کہتے ہیں کہ وہ بعض سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ نے ایک قاصد روانہ فرمایا، اس وقت لوگ سو رہے تھے. آپ نے کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت ہوتی ہے، جیسے وہ پنجابی میں تند بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے دھاگے بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، ڈوریاں، جی ہاں، یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر یہ کہ اسے کاٹ ڈالا جائے. مالک نے کہا کہ لوگ یہ قلادے، یعنی اونٹوں میں ہار گلے میں، نظر بد سے بچانے کے لیے ڈالتے تھے. یہ موطا میں امام مالک نے کہا، ارا ذالک من العین، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نظر بد سے بچنے کے لیے جانوروں کے گلے میں ایسی چیزیں لٹکاتے تھے. تو امام بغوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قلادے کاٹنے کا حکم دیا، یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ یہ تانتے، قلادے اور تمیمے باندھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ یہ آفات اور مصائب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ یہ اللہ کے کسی حکم کو ٹال نہیں سکتے. یہ تانت، یہ دھاگا، یہ منکا، یہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا. اگر کسی کے لیے کوئی آفت آنی ہے تو پھر وہ آ جائے گی، یہ روک نہیں سکتے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے بیزاری کا اظہار کیا ہے جو تعویذ پہنے. رویفع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، امید ہے کہ تمہیں میرے بعد لمبی زندگی ملے تو تم لوگوں کو بتا دینا، جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یعنی بالوں سے یا کسی اور چیز سے، یا تانت باندھی، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ایسے کام کرے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت کر لی، یعنی اسلام پر. ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 سے بیعت کر لی اور اس شخص کو آپ نے چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. ٹھیک ہے. قال ان علیہ تمیمتن، یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نکال کے باہر پھینک دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا، من علق تمیمتن فقد اشرک، جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. یہ ایک شیطانی عمل بھی ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں، یعنی اگر شرکیہ کلام ہو جیسے جھاڑ پھونک کا. ورنہ کل ہم نے پڑھا ہے کہ آیات قرآنیہ سے اگر جھاڑ پھونک کی جائے یا ایسے الفاظ سے کہ جن میں کوئی شرک نہیں تو اس کی اجازت ہے. ان کی بیوی کہتی ہیں، میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی، وہ اس پر دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا، جب تم اس پر دم کرواتی تو وہ باز آ جاتا. تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما دے
اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کسی کی کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان بھی نہ چھوڑے۔ ٹھیک، تو یہ ہم نے کل پڑھا کہ سب سے پہلے کہ انسان خود اپنے آپ پر دم کرے، مسنون اذکار پڑھے، دعائیں کرے۔ اب تعویذ کے بارے میں جو مختلف آراء ہیں ان کا کچھ جائزہ ہم لیں گے۔ تعویذات لٹکانے کے حوالے سے سلف صالحین میں اختلاف رہا ہے۔ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم نے ان کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جن میں عبداللہ بن عمرو بن العاص اور حضرت عائشہ شامل ہیں۔ لیکن بعض علماء حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص والی روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اور عمر کیسے پڑھا جاتا ہے؟ واو لکھ دی جاتی ہے آگے عمر کے، اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیا کرتے تھے، اور جو نہ سمجھ ہوتے انہیں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے۔ اب یہ ایک روایت آتی ہے، لیکن یہ روایت سندن کمزور ہے، اس لیے بعض علماء اس کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ ضعیف روایت جو ہے، یا ایسی روایت جس کی سند ویک ہے، اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے کہ تعویذ وہ ہے جو بلا نازل ہونے کے پہلے لٹکایا جائے، نہ کہ بلا نازل ہونے کے بعد۔ یعنی کچھ ہوتا ہے نا پہلے سے لٹکا کے رکھتے ہیں، اور یہ کہ کچھ جو کو تکلیف آ جاتی پھر پہنا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا یہ قول بھی مجمل ہے، اس میں قرآن کی تعویذ کی صراحت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ذکر ہے کہ ممنوع تعویذ وہ ہے جو بلا نازل ہونے سے پہلے لٹکایا جائے، نہ کہ بلا نازل ہونے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے حضرت عائشہ کا، یہ واضح نہیں ہے، لہذا مناسب نہیں کہ صرف اس روایت کی بنا پر قرآن کے تعویذ کو جائز قرار دیا جائے۔ تو افضل اور اعلیٰ یہی ہے کہ انسان خود پڑھے یا کسی سے پڑھوا لے اپنے اوپر، لیکن ایسی چیزیں لکھ کر اپنے اوپر لٹکائے نہیں، یعنی گلے میں نہ پہنے یا بازو پہ نہ باندھے، گھر میں بھی نہیں لٹکائے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، واش روم جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جاتا ہے، پھر ہر وقت تھوڑی اتارتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ نقش انگوٹھی میں بنوا لیتے ہیں کہ اللہ لاکٹ پہ لکھوا لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بے ادبی ہے نا۔ دیکھیں، اللہ کا نام ہے اور لاکٹ آپ نے پہنا ہوا ہے، اور آپ کو بیٹھے بیٹھے سے نیند ہی آ جاتی ہے، تو آپ کی تھوڑی جو ہے وہ اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اللہ کے نام کے اوپر تو کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے نا۔ اسی طرح یہ آپ سو گئے اور وہ آپ کے بازو کے نیچے آ گیا یا کسی اور جگہ، یا کبھی آپ ناپاک ہیں، پیریڈز ہیں یا کچھ، تو پھر ایسی چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے۔ قرآنی تعویذ لٹکانے میں سلف صالحین کے کچھ اقوال ہیں۔ عطا کہتے ہیں: لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن، جو چیز قرآن میں سے لکھی جائے وہ تمائم میں شمار نہیں ہوتی۔ امام ابن تیمیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں: دم اور تعویذوں سے آسیب زدہ کا علاج دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر دم اور تعویذ ایسی چیزوں پر مشتمل ہو جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو تو جائز ہے۔ دین میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان ان کے بارے میں کسی معالج یعنی ڈاکٹر کو بتائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، نیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مخلوق سے مخاطب ہو۔ بس ان چیزوں سے آسیب زدہ پر دم کرنا اور اس کے لیے تعوذ، اللہ کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے۔ یعنی بیمار شخص آیات قرآنی سے یا مسنون اذکار سے علاج کر سکتا ہے، اس کا جواز ہے اگر میننگ معلوم ہو۔ میننگ قرآن کا تو میننگ معلوم ہی ہوتے ہیں، ان کے تو میننگ معلوم نہیں ہے نا۔ جی
نہیں لٹکانے چاہیے وہ۔ شرکیہ یا مجہول الفاظ پر مشتمل تعویذ اور جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں۔ جو مجہول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان نون۔ اگر دم یا تعویذوں میں حرام کلمات ہوں، مثلا شرکیہ باتیں ہوں یا ان کے معنی مجہول ہوں، تو اس میں کفر کا احتمال ہوتا ہے، بس کسی کے لیے اس سے جھاڑ پھونک کرنا، اس کو پڑھنا اور یا اس کی قسم کھانا جائز نہیں، خواہ ان کلمات سے آصیب زدہ پر سے جن ہٹ جاتے ہوں، کیونکہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اس میں فائدہ سے زیادہ نقصان ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں، یعنی کہ کسی انڈین کے پاس گئے، اس نے منتر پڑھا اور وہ جن چلا گیا، تو لیکن ہمیں نہیں معلوم اس نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ جو خود شرک کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے بتوں کو ہی پکار رہا ہو یا شرکیہ کلام پڑھ رہا ہو، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ہے قرآنی الفاظ لکھ کر کسی کو پلانا، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ مزید کہتے ہیں کہ یہ بات جائز ہے کہ مریضوں میں سے مصیبت زدہ کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے ذکر میں سے لکھا جائے، ایسی سیاہی کے ساتھ جو جائز ہو، یعنی ایسی کیمیکل والی نہیں ہو، بلکہ جیسے کھانے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، زعفران وغیرہ سے لوگ لکھتے ہیں، اور یہ کہ ان آیتوں کو دھو لیا جائے اور پلا لیا جائے، جیسے امام احمد وغیرہ سے اس کے بارے میں منصوص ہے۔ منصوص کا مطلب یعنی ملتا ہے، نص ہے۔ جواز کے قائل علماء کا خیال ہے کہ احادیث میں جن تعویذات کی ممانعت ہے وہ تمائم یعنی شرکیہ تعویذات ہیں، جن کے ناجائز ہونے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ جن احادیث میں تمائم کو شرک کہا گیا ہے وہاں ساتھ رقیہ کو بھی، یعنی رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے، جھاڑ پھونک ابھی اوپر بڑھی ہے نا حدیث، لیکن ظاہر ہے اس سے مراد شرکیہ دم یا تعویذات ہے، نہ کہ قرآن و سنت پر مبنی چیز۔ قرآنی آیات اور احادیث پر مشتمل تعویذات دراصل اللہ ہی کو پکارنے یا اس سے مدد لینے کا ذریعہ ہیں۔ وہ افراد جو خود پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بچے یا بہت بیمار، تو ان کے لیے لکھے جا سکتے۔ جیسے بعض لوگ جو تھے نا، کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب ٹریول کرتی ہیں تو اپنے ٹریول سوٹ کیس کے اندر یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ لکھ کے 4 دفعہ کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ اس میں رکھ دیتی ہیں، تو کبھی آج تک ان کا لگیج جو ہے مس پلیس نہیں ہوا۔ ان کا تجربہ ہے یا ان کا، یا اسی طرح اگر لاکر میں گولڈ وغیرہ رکھا ہوا ہے یا کچھ، تو اب اس میں اگر کسی نے یا حفیظ ساتھ لکھ کے رکھ دیا تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ تو بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، صرف پڑھ دو، مثلا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو یا کچھ، اللہ سے دعا کر لو، یہی کافی ہے۔ تمیمہ کو جائز کرنے والوں نے 3 شرائط ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، ان تکون التمیمۃ من القرآن، کہ لکھا ہوا تعویذ قرآن سے ہو۔ نمبر 2، ان تکون مکتوبۃ باللفظ العربی، فلا تکتب بلفظ اعجمی او بخط لا یقرأ، یہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہو، اجمی زبان میں لکھا ہوا نہ ہو، اور ایسی تحریر نہ ہو جو پڑھی نہ جا سکے۔ اب یہ شرائط عربوں نے لکھی ہیں، لہٰذا وہ عربی کی شرط انہوں نے اس لیے لگائی کہ وہ غیر عربی پڑھ نہیں سکتے، یا وہ پتہ نہیں کون کیا لکھ دے۔ اب مثلا اگر آپ کو کوئی بنگلہ رسم الخط میں کچھ لکھ دے تو آپ تو نہیں پڑھ سکتے کیا لکھا ہو، چاہے قرآن کے ترجمہ ہی لکھا ہو یا کوئی دعائی لکھی ہوئی ہو۔ نمبر 3، ان یعتقد ان الشفاء من اللہ لا من هذه التمیمہ وانما هذه التمیمۃ سبب فقط، اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، اس تعویذ کی وجہ سے نہیں، اور یہ تعویذ صرف ایک ذریعہ ہے۔ اب قرآنی تعویذات کو ناجائز قرار دینے والوں کی رائے کیا ہے؟ یعنی جو جائز قرار دیتے ہیں ان کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ ان 3 شرائط کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو، لکھ لو۔ جو ناجائز قرار دیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں ناجائز کہا ہے۔ ابراہیم نخعی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تمائم یعنی تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے۔
ٹھیک. حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کانا ابراہیم یکرہ کل شیء یعلق علی صغیر او کبیر. ابراہیم نخعی جو اوپر گزرے نا، چھوٹوں اور بڑوں پر لٹکائی جانے والی ہر چیز کو مکروہ سمجھتے تھے. ان مغیرۃ بن مقسم قال سألت ابراہیم فقلت اعلق فی عضدی هذه الآیہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم من حمى كانت بی فکرہ ذلک. مغیرہ بن مقسم الضبی کہتے ہیں میں نے ابراہیم النخعی سے سوال کیا کہ میں اپنے بازو میں بخار کی وجہ سے اس آیت کا تعویذ باندھ لیتا ہوں تو انہوں نے ناپسند کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے انہ کان یکرہ ان یغسل القرآن ویسقاہ المریض او یتعلق القرآن. وہ قرآن کو دھونا، اسے مریض کو پلانا یا لٹکانا مکروہ سمجھتے تھے، حضرت حسن بصری. اب اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اس حدیث کو سمجھنے میں کہ جس میں تعویذ لٹکانے کو منع کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے دور جاہلیت کی شرکیہ دم جاڑ شرکیہ تھے، ایسے تعویذ بھی شرکیہ تھے، اس لیے منع کیا گیا. اور باقی یہ کہتے ہیں کہ دم جاڑ یعنی جو دعائیں ثابت ہیں اس سے تو کرو، لیکن اس قسم کی لکھ کے ان کو لٹکاؤ مت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسی کوئی چیز پائی نہیں گئی. اور جو جواز کے قائل نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اجازت دیں گے تو لوگ تعویذ پھر قرآن کے علاوہ اور چیزیں بھی شروع کر دیں گے اور پھر وہاں سے شرک کا دروازہ کھل جائے گا. اور ایسا ہو ہی گیا نا. اور بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ قرآنی تعویذوں کا لٹکانا قرآن کی بے ادبی اور اس کی حرمت کی پامالی کا سبب بنتا ہے. غیر مناسب جگہوں پہ انسان چلا جاتا ہے. اسی طرح ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، حالت احرام، حالت احتلام، حیض، نفاس، ناپاکی کی حالت میں ایسی چیزیں پہن کے رکھنا بے ادبی کی بات ہے. کیونکہ جو لوگ ایسے تعویذ پہنتے ہیں ان کو اجازت نہیں پھر ہوتی کہ اتارے پہنے، ان کو پھر ایٹ اے اسٹریچ پہننے ہوتے ہیں. نہیں، کیونکہ وہ کلام میں تو تبدیلی نہیں کرتے نا، وہ تو کلام تو ویسا ہی لکھتے ہیں جیسے ہوتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعویذ اگر شرکی الفاظ پر مشتمل ہو تو وہ پہننا شرک اکبر ہے، اور اگر اس کے بارے میں انسان یہ سوچے کہ یہ سلامتی کا ذریعہ ہے، اس سے شفا ہو رہی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ شک والی چیز سے انسان بچے، کیونکہ اگر لوگوں کو صرف لکھ لکھ کے دیتے رہیں گے نا تو پھر لوگ کاہل ہو جائیں گے، خود نہیں پڑھیں گے. اور یہی ہوا ہے نا، لوگوں کو آسان سستے نسخے مل گئے ہیں. اب وہ نہ دعائیں یاد کرتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں، نہ وہ خود دعا مانگتے ہیں. بس کسی پیر فقیر بزرگ کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں، اور وہی ان کے لیے دعائیں کرے، اور وہی ان کے لیے تعویذ لکھے، اور وہی ان کی مشکلیں آسان کر دے. جی، استخارہ بھی وہی کر دے، یعنی دین سارا کسی سے کروا لیا جائے اور خود صرف دنیا میں لگے رہو. تو اب اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں نا، نتیجہ کیا نکلا ہے. مائک. استاذہ یہ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر تعویذ اتار دیا تو اسی وقت میں کوئی مصیبت آ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ تعویذ کے اوپر یقین کرتے ہیں. یس. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ پہ موجود ہے. کارڈ میں لوگوں نے آیت الکرسی ڈفرنٹ مٹیریلز پہ لکھی ہوئی لگائی ہوتی. یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا، پھر وہ لٹکانے میں پڑھ لینا چاہیے پڑھ لینا بجائے اس کے چاہیے. کہ گاڑیوں پہ یہ جی، آیات. اگر ریمائنڈر کے لیے رکھی ہے، نیت ریمائنڈر ہے، جیسے ہم لوگ کارڈز وغیرہ بنا کے اور مختلف آیتیں یہ جو آپ نے جگہ جگہ لگائی ہوئی ہیں، اب جیسے یہ آیتیں لگی ہوئی ہے تو یہ لٹکی ہوئی نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ، اسپیشلی یہ جو نیچے التائبون العابدون الحامدون السائحون، یہ کیا ہے؟ لٹکی ہوئی ہے. لیکن کس لیے لٹکائی ہے آپ نے؟ پڑھنے کے لیے. تعویذ تو نہیں بنا کے لٹکایا ہوا. نیت کیا ہے کہ
جس دن وہ ایک سسٹر آئی تھی نا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو میں چونکہ وہ پیچھے بیٹھی تھی نظر پڑتی رہتی سب کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ جو نماز کا چارٹ تھا نا مسلسل ان کی نظر اس کے اوپر تھی اور وہ اس کو پڑھے جا رہی تھی. میں نے کہا یہ کتنا عرصہ پہلے یہ یہاں لگا تھا اور جس نے لگایا اس کو ہی نہیں پتا کہ ایک نان مسلم آ کے بیٹھے گا اس کلاس میں اور میرے لکھے ہوئے کو یہاں سے بیٹھ کے پڑھے گا. تو اس طرح دیواروں کے اوپر بعض اوقات آیات لکھ کے خوبصورت کیلی گرافی میں، تو ایز اے ریمائنڈر تو جائز ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے وہ تعویذ کے طور پہ لٹکایا ہوا تو وہ ٹھیک نہیں، تو پڑھنا ہی نہ آئے. کچھ لوگوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی، تو وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کسی کے گھر میں، کسی امبیسڈر یا کس کے گھر میں گئے تو انہوں نے بہت ہی مہنگی کوئی کیلی گرافی کی چیز خریدی ہوئی تھی اور الٹی لٹکی پڑی تھی. یعنی اسی کی وجہ ان تو پڑھنے نہیں آئے، وہ تو خوبصورت چیز دیکھ کے لے آئے اور لا کے انہوں نے لٹکا دی، الٹا لٹکا دی. استاد جی بہت ایک عام چیز ہے، امام ضامن باندھتے ہیں. وہ تو خیر ٹوٹل شرک ہے. تو وہ وہ تو امام پتہ نہیں وہ کوئی امام ہے یا ویسے ہی ضامن اس کو بنایا ہوا ہے، جی ضامن بنایا. یعنی وہ حفاظت کا ضمانت ہے اس پہ. تو ایسی چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو محافظ سمجھنا، پھر یہ تو شرک ہو جائے گا نا. پھر استاذہ فیشن بن گیا ہے، ہر دلہن کے کپڑوں کے ساتھ امام ضامن اس کے میچنگ ہوتا ہے. ہاں جی میچنگ بنا کے تو خاص طور پر یعنی اللہ کی امان میں نہیں دیتے، کسی امام کی امان میں دے رہے ہیں. کیا لکھا تھا، یا فاطمہ یا علی؟ وہ کہتے ہیں کہ برائڈ جو ہے فیمیل وہ یا فاطمہ والا پہنتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ یا علی کا پہنتا ہے. تب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا سری شرک ہے. السلام علیکم استاذ جی، میرا تو آنسر ہو گیا کیونکہ ہمارے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے ہوئے ہیں کس نیت سے لٹکائے ہوئے آپ نے؟ کہ میں آتے جاتے پڑھتی بھی رہوں. بس ٹھیک ہے، اور قرآن بھی پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اٹس فائن. جی قرآن بھی میرا کھلا رہتا ہے. اب مجھے شک ہو رہا ہے. نہیں نہیں بعض لوگ کہتے ہیں جائے نماز بچھا کے نہ چھوڑو، وہ شیطان نماز پڑھتا ہے. تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد سے پوچھا بچپن میں، تو کہتے ہیں اس سے اچھا کیا ہے کہ شیطان بھی نماز پڑھنا شروع ہو گیا. اس کی شامت اسی سے تو آئی تھی کہ سجدہ نہیں کرتا، تو اب اگر آپ کی جائے نماز پہ سجدہ شروع ہو گیا تو پھر تو کام ہو گیا. جی ہاں، اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن کھلا نہ چھوڑو. آپ دیکھیں اگر آپ سبق یاد کر رہے ہیں، مثلا ترجمہ یاد کرنا ہے یا حفظ کر رہے ہیں، تو ایسے کرنا پڑتا ہے، کھول کے رکھ دیتے ہیں اور پھر آتے جاتے پڑھتے رہتے ہیں. جی کلمے لٹکا لیتے ہیں کہ اس سے اچھی انرجی آ جائے. اس کو جی وہ تو پھر ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور ان کو منع تو نہیں کر سکتے. جی استاذہ، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کو لکھ کر دھو کر پلایا جا سکتا ہے، جائز ہے. تو جو ایت الکرسی کے بولز یا گلاسز ملتے ہیں، لوگ اس میں پانی بھر کے رکھ کے ہاں پیتے ہیں، ٹھیک تو ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اس میں وہ تو انہوں نے ایک ہی دفعہ کام تمام کر کے روز روز کسی سے لکھوانا نہیں پڑے گا. بعض لوگ حروف مقطعات بھی لکھتے ہیں کیونکہ اس نہیں کی درست میننگ نہیں، حروف مقطعات کا میننگ ہی نہیں پتا، نہیں لٹکنے چاہیے. پانی میں پھونک کے دیتے ہیں مریض کو یا کسی کو، وہ صحیح ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ پانی پہ وہ پھونک مار کے دعائیں پڑھ کے جی کل بات ہو گئی تھی نا اس پہ، پانی پہ دم کر سکتے ہیں. دم کر کے پلا سکتے ہیں. جی ہاں، اور گھر میں جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں فریج فریج پلایا، جیسے بچے یاد کر لیں گے اور نظر. یاد کرنے کے لیے لٹکا سکتے ہیں، ادروائز نہیں. جی زیادہ چھوٹے بچوں کو جو بچے جن کو پڑھنا نہ ہے ان کو لکھ کے دے لٹکانا نہیں چاہیے، لکھ کے لٹکوائے نہیں. ہاں اس میں یہ نہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو یہ سب کچھ پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنی نہیں آتی، تو ان کو سکھا دیا جائے کہ یہ پڑھنا شروع کرو. سکھا نہیں سکتے تو آپ ان کو رقیہ کر دیں، کیونکہ رقیہ جائز ہے دم کرنا. لیکن لکھ کے لٹکانا یا ان کو لکھ کے دے دینا کہ کہیں رکھ لو اپنے پاس، تو اس کو ہم شرک تو نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ کا نام ہی لکھا ہوا ہے یا قرآن کا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو قرآن کی ایک برکت تو ہے بہرحال. لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ پھر اس کی بے ادبی ہوتی ہے. بچوں کو سارے سے پہناتے ہیں تو بچوں نے ڈائپر پہنا ہوا ہے، جی ہاں نجاست ہے. بالکل، بچوں نے اگر پہنا ہوا ہے اور ڈائپر میں نجاست ہے تو مناسب نہیں ہے نا. تو
افراط و تفریط سے بچتے ہوئے جو معاملہ تعویذ کا ہے، یعنی جو معاملہ تعویذ کا ہے، تو اس میں سلف صالحین نے جو طریقہ اختیار کیا کہ غیر قرآنی شرکیہ تعویذ ہیں ان کو تو شرک کی سمجھا، جس میں ملائکہ سے مدد مانگی جاتی ہے یا شیاطین سے، جنات سے، یا جادوگر جو ہے وہ طلاسم بناتے ہیں، گنتیاں لکھتے ہیں، حروف لکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو غیر اللہ سے مدد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو بالکل ہی۔ لیکن دوسری طرف جو لوگ بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں اور کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں قرآنی تعویذات پر بھی، تو قرآنی تعویذ جو یہ شرک نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے، کفر نہیں ہے۔ ہاں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ قرآنی تعویذ مسنون نہیں ہے، یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایسا کچھ لکھ کے رکھا جائے، اس کی تعلیم نہیں دی گئی، لیکن اگر کوئی پہناتا ہے تو اس پر ہم کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس سے فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگ پھر اس سے بدعت اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو قرآن کا دم کیجئے، پڑھ کر بچوں کو پانی پہ دم والا پانی پلا دیں۔ جی یہ تصویریں جو ہوتی ہیں وہ بھی لٹکانا نہیں، وہ اس لیے لٹکاتا ہے نا، حفاظت ہوگی، حفاظت کے لیے نہیں لٹکا، پڑھنے یاد کرنے کے لیے، ریمائنڈر کے لیے ٹھیک ہے، صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نہیں قرآن کو ایک ڈیکوریشن پیس نہیں بنائے، قرآن کے اندر سے ریمائنڈر ضروری ہے، نہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا لکھا ہوا ہے، تو بھی قرآن کا ایک ادب ہے، ایک عزت آنر دینا ہے قرآن کو کہ آپ اسے خوبصورت لکھتے ہیں، اور آپ یہ نیت رکھیں کہ جو بھی اس کو دیکھے پڑھے اس کو ہدایت میں۔ مجھے یہ چیز بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے، میں جہاں جاتی ہوں اگر کوئی آیت لکھی ہوتی ہے نا تو میرے دل پہ بہت ہی اثر کرتی، کیونکہ بعض اوقات تو کسی خاص موقع کی مناسبت سے ہوتی ہے، خصوصاً ترکی میں جب میں گئی تھی، 1988 کی بات ہے، تو اس وقت میری دور تو لائبریریوں تک ہی ہوتی تھی، تو ایک لائبریری میں انٹر ہونے لگے تو اس میں سامنے لکھا ہوتا فیہا کتب قیمہ، تو وہ اتنی اچھی لگی وہاں آیت، اور کبھی نہیں بھولا کہ اس میں بہت قیمتی کتابیں ہیں اور بہت درست کتابیں ہیں۔ بہرحال اسی طرح اور بھی ریمائنڈر تھے، پاکستان میں وائی کا مریض فہو یشفین، بالکل، تب ایک ریمائنڈر ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، ہاسپٹل تو ایک ذریعہ ہے یا سبب ہے یا ڈاکٹر بھی۔ تو بہرحال قرآن پاک کی آیت کا بھی تعویذ لٹکانا یا گلے میں پہننا، یہ پورے ذخیرہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں، مسنون نہیں۔ تو بہرحال ایک غیر مسنون عمل کرنا تو غیر مسنون ہے، لیکن اب اسے مشرک نہیں کہیں گے یا شرک کرنے والا نہیں کہیں گے، یہ بدعت میں آتا ہے یا نہیں؟ نہیں بدعت میں نہیں کہیں گے، کیونکہ دیکھیں بدعت کا اطلاق جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دین کے اندر نئے احکامات اور عبادات کو انٹروڈیوس کرنا، یہ بطور عبادت کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ شفا کے الحمدللہ، شفا کے لیے پہنتے ہیں چین چاندی کی۔ نہیں یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں شفا نہیں ہے، کچھ لوہا پہنتے ہیں، کچھ میگنیٹ پہنتے ہیں، کچھ سٹون، ہاں جی سٹون پہنتے ہیں، اور یہ اس سے تقدیر کے حالات وابستہ کرتے ہیں، قسمت اچھی ہو جائے گی۔ وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ دم سر درد کا بتا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا بابا جی کی گھوڑی گپن دیری رات اور فلاں کے سر کا درد ٹھیک ہو، یہی میری آس، پتہ نہیں یہ کوئی بزرگ ہیں لیکن وہی جو صلاۃ الاسرار کا بتا رہے تھے اس دن ایک لڑکی، تو سسٹر ایک بتا رہی تھی، تو یہ بھی تو اب سب، آپ دیکھیے بابا جی کی گھوڑی، ہاں جی، تو یہ بالکل ایک نئی تو کس سے چیز، مدد مانگی؟ تو اتنا عجیب اللہ سا کو تو مجھے پکارا لگ ہی رہا نہیں، تھا۔ اور آس یہی میری آس، یہ امید کوئی عام بندہ اور نہیں رجا۔ ہے، بڑے پاپولر شخصیت ہیں جنہوں جی نے یہ کہا جی، ہے۔ اب اللہ آپ کیوں انہیں دیکھتی ہیں ایسی چیزیں؟ آپ کے پاس یہ بہت معلومات ہے، ایسی چیزیں دیکھتے دیکھتے کہیں پھسل نہ جائیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے نا. تو خیر آپ ہماری معلومات میں تو بہت اضافہ کر رہی ہیں کیونکہ مجھے ایسی باتوں کا نہیں پتا، کیونکہ نہ ہمارے گھروں میں ایسا کبھی ہوا، نہ ہی کبھی سننے کا شوق ہوا کہ خرافات کو. تو بہرحال غیر اللہ سے کوئی امید اسی دیکھیں امید اور رجا ایمان کا حصہ نا، پیچھے میں پڑھا چکی ہوں. تو غیر اللہ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے، کوئی ان سے پناہ نہیں لینی چاہیے. جی استاذہ جی، جس طرح کعبہ کی تصویر ہوتی ہے، جس طرح مسجد نبوی کی اور ان کی یہ بہت زیادہ ہمارے دل کے اندر عقیدت ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہمارا مائنڈ کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ ریمائنڈر، ایکچولی تو ریمائنڈر ڈیکوریشن کے لیے ہم لگاتے ہیں، لیکن خالی ڈیکوریشن نہیں جی ہونی چاہیے ان چیزوں کو. ایک ڈیکوریشن کا ذریعہ نہیں بنے، لیکن ریمائنڈر. مجھے یاد ہے جب الہدا شروع ہوا تھا تو کسی نے ایک بہت بڑی، یعنی آپ سمجھے آدھے دروازے جتنی ایک خوبصورت تصویر دی خانہ کعبہ کی. میں جب اس پہ نظر ڈالتی میری آنکھیں بھیگ جاتی، جب اس کو دیکھتی میری آنکھیں بھیگ جاتی. مجھے وہ اتنی کھچ آتی تھی کہ بس دل ادھر ہی چلا جاتا تھا، اور پھر دعائیں بھی مانگتی تھی. یعنی دیکھا تو کہا اللہ بس لے جا. تو ایسی چیزیں جو آپ کو دینی شاعر سے محبت دلاتی ہیں یا اللہ کی یاد دلاتی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن محض ڈیکوریشن کے یہ یہاں سوٹیبل ہے، یہ وہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، ایک یہ جو بلڈ پریشر کے لیے کڑے پہنتے ہیں کیونکہ اس میٹل کا افیکٹ کے لیے پہنتے ہیں نا، بہت لوگ بی پی لو کرنے کے لیے، ہائی ہوتا ہے تو وہ پہنا جا سکتا ہے دیکھیے میڈیکل اس میں؟ کیا سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ اسے بی پی لو ہوتا ہے؟ بولتے ہیں، پتہ نہیں ہے، کنفرم مجھے تو نہیں یہ پتا بھی ہے. ایک myth ہی لگتی ہے مجھے تو. یہ اس طریقے سے 5 میٹل کی رنگس بناتے ہیں. انڈیا میں بہت ہے یہ رواج، جیسے کہ گولڈ، سلور، کاپر، زنک اور ایک ان سب کو مکس کر کے ہم مکس کر کے وہ رنگس بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور آپ کی لائف میں ہارمون بیلنس ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اس پہ بھی پھر جی اچھا، نہیں کوئی چیزیں اسکن کے تھرو ابزارب ہوتی ہیں. دیکھیے علاج کے لیے کوئی دوا کھانا یا لگانا اس کی تو اجازت ہے، اگر یہ بطور دوا ہے تو کوئی اور چیز ہے. لیکن اگر ذرا بھی اس میں کوئی ایسا شائبہ ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے جس سے مجھے شفا ہو جائے گی تو پھر تو صریح شرک ہے. کئی جو ہیں کڑے پوسٹ کے ان کے اوپر ان کے نام اور نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ وہ تو ان کے خاص ان کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی دماغی حالت نہیں ان کی صحیح ہوتی، کبھی ایسی جگہ پہ وہ گر جائیں یا وہ بیمار ہو جائیں تو وہ کڑا جو ہے وہ آئیڈینٹی کے لیے نا، ایز آئیڈینٹی لوگ پہنتے ہیں. دیکھیے وہ تو ایک پرپز ہے نا. جی وہ تو آپ نے سونا بھی پہن لیا، چاندی بھی پہن لی، پیتل کا زیور پہن لیا. آج کل تو آرٹیفیشل زیور کتنا پہنا جا رہا ہے، تو وہ تو زینت کے لیے پہن رہے ہیں نا، آپ کسی مقصد کے حل کے لیے تو نہیں پہن رہے. تو وہ تو ایک اور چیز ہے. اگر لوہے کے برتن میں پانی پینا جائز ہے، اسٹیل میں آپ پیتے ہیں، تو اس سے اگر کوئی آپ اور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. تو جہاں تک قرآنی آیات کو لکھ کر اور پھر دھو کے پلانے کا تعلق ہے تو بعض سلف صالحین نے ایسا کیا ہے، جن میں ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایک اور سلف صالحین کی جماعت نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی قرآن کی آیات کسی تختی یا پلیٹ یا کاغذ پر لکھ کر پھر ان کو زعفران سے لکھ کے اور انہیں آیات کو دھو کے ان کو پلا دیا جائے یا جسم پر چھینٹے مارے جائیں مریض کے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن افضل یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے، پڑھ کے دم کیا جائے، یعنی پڑھ کے ان کو پانی پہ دم کر کے پانی پی لے یا نہا لے. اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ کیا. یعنی اگر کوئی جیسے بیری کے پتے ابال کر پانی پہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل یہ پڑھ لیتا ہے اور پھر دم کر لیتا ہے اور اس کو پی بھی لیتا ہے اور نہا بھی لیتا ہے تو اس سے شفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے جادو کے بارے میں. جی ابھی پڑھا دیں، ٹھیک ہے. جی یہ کسی نے یہ بھی لکھا ہوا ہے
کیا لال مرچوں سے نظر بد اتار سکتے ہیں؟ اب آپ بتائیے. نہیں. پھٹکڑی سے؟ پھٹکڑی جلا کے چراہے میں رکھ کے جوتے مارتے تھے اس میں. کس لیے؟ کہ اس کے اندر کوئی جن گھس جاتا تھا. اچھا، شیطان کو بگانے. اور جب تک گھر آئے تو وہ واپس آ گئے. پھر کیا کریں؟ دیکھیے آپ دیکھیے، اگر ڈس انفیکٹنٹ کے طور پر آپ اس کو جلا رہے ہیں، مثلاً دھونی دینا جس کو بولتے ہیں نا، جیسے کلونجی کی بھی دیتے ہیں. پہلے تو بخور ہوتا ہے، کلونجی کی دھونی دیتے ہیں. جیسے یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل وہ اسپرے وغیرہ نہیں ہے واش روم میں، یعنی کہ خوشبودار اسپرے کرتے ہیں، ایئر فریشنر کا. جی، اگر آپ ان سب چیزوں سے ایئر فریشنر کا کام کریں پھر اٹس اوکے. پھر یعنی اس کے اندر کسی بیماری کا علاج ایسا نہیں کہ اس کی طاقت سے کوئی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. تو دھونیاں دی جا سکتی ہیں، چاہے آپ کلونجی کی دیں، چاہے آپ بخور کی دیں، یا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہرمل. جی جی، ہرمل کی. جی، خسرہ کا بیماری ہوتی ہے تو اس میں جراثیم مارتی ہے نا وہ. ہرمل کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، اجوائن کی بھی دیتے ہیں، نیم کے پتوں کی بھی دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر مرچوں کے بھی اسی رو میں لگا دیا آپ نے تو مرچوں کی بھی ٹھیک ہو گئی، دھونی ہو گئی نا. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ وارے اوپر جا کے اور یہ کام نہیں کریں. پھر اسی طرح ایک لبان. جی جی، لبان کی بھی دھونی دیتے ہیں. تو یہ سارے ڈس انفیکٹنٹ ہیں. اگر اس نیت سے آپ دے رہے ہیں، اور یہ آرگینک چیزیں ہیں نا، بنسبت اس کے ایئر فریشنر سے آپ کیمیکلز اڑائیں، بہتر ہے کہ ایسی چیزوں کو کے ساتھ گھروں کو کر لیا جائے. ہفتے میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کسی چیز کو یعنی ڈس انفیکٹ کر لیتے ہیں تو جو دیواروں وغیرہ پہ، کیونکہ یہاں گھر بھی بند ہوتے ہیں نا، تو اگر بخور تو عام ملتا ہے عرب ممالک میں، کوئلے بھی اس کے ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بخور جلانے والے وہ لیمپس وغیرہ بھی ملتے ہیں، الیکٹرک بھی ملتے ہیں، دوسرے بھی ملتے ہیں. تو ان میں رکھ کے اگر آپ اس میں نہ تو کچھ پڑا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا عقیدہ ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جی فریگرنس کے لیے اور ڈس انفیکٹنٹ. جی، یعنی جیسے دیواریں ہیں، چھت ہیں، ان میں مختلف جراثیم اور چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا، اندر ہی آپ سانس لے رہے ہیں، اندر ہی سب کچھ ہے. تو سالن کی تو جسے آپ کینڈل نہیں جلاتے تو وہ کس لیے جلاتے ہیں؟ اچھی اسمیل کے لیے، تاکہ وہ کھانے کی اسمیل ختم ہو جائے. اسی طرح کچھ اور لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی سوچی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، وہ ان کے تجربات ہیں. یہ ساری چیزیں انسانی تجربات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا تعلق عبادات سے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، جو چیزیں عبادت کی نوع سے نہیں ہیں، تجربے کی روح سے ہیں، ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. ورنہ اگر آپ ان پہ پابندی لگاتے جائیں گے، یہ نہ جلاؤ، وہ نہ دھواں دو، فلاں نہ کرو، تو پھر تو آپ زندگی حرام کر دیں گے، مشکل کر دیں گے. ہینگ؟ اچھا، نہیں اس میں اگر تو صرف ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ رکھی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزیں سانس میں بھی شامل ہوتی رہتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب وہ ماڈرن زمانے میں ڈیفیوزر کہتے ہیں، وہ ہیومیڈیفائر ڈیفیوزر، وہ ان کے اندر آپ اسینشل آئل ڈال دیتے ہیں قطرہ، تو وہ سارے کمرے کو معطر کر دیتا ہے. کوئی حرج نہیں. پہلے زمانے میں خس کی چٹائیاں رکھتے تھے، اور مجھے اچھی طرح ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں ہوتی تھی. جب بچوں کو دوپہر میں سلاتے تھے ہمیں کیلولا کے لیے، تو پھر وہ پوری چٹائی دروازے کے آگے کھڑی کر کے پھر اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ کر کے پنکھے کا رخ اس کی طرف کرتے تھے، تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی تھی. یہ تو ہمارا روزانہ کا روٹین تھا ہمارے گھر کا. جی، واٹر کولرز ہے نا، شاید آپ نے دیکھے ہو. ایک تو اے سی ہے نا، ایک واٹر کولر ہوتا ہے، تو اس کی جو جالیاں ہوتی ہیں نا، اس کے ساتھ خس کی وہ بناتے ہیں، وہ لگی ہوتی ہیں. گھروں میں سایہ اور ہوتا ہے تو پھر وہ پانی میں پورے کپڑا پڑ کے دیواروں پہ پھینکتے ہیں. جی ہاں، جی جی، یہ کسی نے پوچھا ہوا ہے
सूरत बकरा किस्तों में पढ़कर फूंक मार सकते हैं? जी, थोड़ी थोड़ी भी पढ़ के तो आप दम कर सकते हैं। और इसी तरह अगर स्प्रे यानी सारा रुकिया पढ़ के स्प्रे बॉटल होती है जैसे इस्त्री कपड़े करते हैं ना, तो स्प्रे करते हैं, उस बॉटल में अगर आप पानी डालते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रे कर देते हैं तो वो भी कोई हर्ज नहीं है। और नहाने से दम किया हुआ पानी नालियों में जाए तो कोई हर्ज नहीं, नहीं कोई हर्ज नहीं है। जी हाँ, पिंक सॉल्ट के लैंप्स यूज करते हैं, उसके अंदर से आयोन्स के पता नहीं क्या जी। तो वो इसी तरह मैंने अपने कमरे में जो प्योर नमक होता है ना, खेवड़ा का नमक, पाकिस्तान में तो बहुत मिलता है, तो वो मैं रखती हूँ कि धूप के जहाँ से धूप लगती है कि धूप के असरात के साथ वो नमक के जो फ्यूम्स है वो निकलेंगे तो वो भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करते हैं। तो ये सारे तजर्बात है, एक होती है इबादत और एक होते हैं तजर्बात, आदात। एक है इबादत और एक है आदात, ठीक है। जो आदात है ना, अब आप देखें, मसलन मैं आपको खस के बारे में बता रही हूँ, तो बहुत से लोगों को खस का ही नहीं पता वो क्या है। खुशबूदार बूटी होती है, घास होता है, ठीक है। अब हमारे इलाके में चूंकि गर्मी बहुत पड़ती थी सरगोदा में, तो इसलिए ऐसी चीजें बहुत कॉमन थी। अच्छा, हमारे घर में कभी बुखूर नहीं जला, कभी लोबान नहीं जला, हमें नहीं पता था। बड़े हुए तो इंटरेक्शन हुआ अरबों के साथ, तो पता चला कि ये भी जलाते हैं। तो इसी तरह फिर यहाँ आए तो पता चला कि जी एयर फ्रेशनर और डिफ्यूजर और ह्यूमिडिफायर, क्योंकि यहाँ के हिसाब से तो ये क्या है, ये सब आदात है लोगों की। इनसे तवहुमात नहीं वाबिस्ता करने चाहिए, ना इनके अंदर कोई फायदा ना नुकसान कि ये गैबी मदद। अच्छा, ये जो फायदा नुकसान की बात है ना, एक है एक होता है मा फौकुल असबाब, ठीक है, मा फौकुल असबाब, और एक है मा तहतुल असबाब। फौकुल असबाब क्या है कि आपके पास सबब भी कोई नहीं है और आप समझते मेरी मदद हो जाएगी उससे, सिर्फ ये करने से। तो वो किसी बाबा जी के हाथ में किसी की शिफा नहीं है, ये मा फौकुल असबाब है। लेकिन अगर आप मालिज के डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं उससे, तो आप सबब इख्तियार करें, उसके पास जाने की इजाजत है आपको। यानी एक ही बीमारी है, आप बाबा जी के पास जाएंगे तो क्या है, मना है कि वो हाथ फेरेंगे या वो पता नहीं क्या पढ़ के दम कर देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर वो कुरान पढ़ते हैं तो और बात है, वरना उनके हाथ में कुछ नहीं। यही बीमारी लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको तशखीस करता है, वो आपको दवाई देता है, तो ये आपके लिए क्या है, जायज हो गया। क्योंकि आप ये नहीं कह समझते कि डॉक्टर शिफा है या दवाई शिफा है, शिफा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने इसको सबब बनाया, ठीक है। और बाकी यह है कि मा तहतुल असबाब हो गया डॉक्टर के पास जाना, और मा फौकुल असबाब हो गया बाबा के पास जाना, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। जी, जिन्नात भगाने के लिए कुरानी आयात लिख के धुनी देते हैं और सब्ज कपड़ा लपेट देते हैं या ब्लैक कलर का कपड़ा लपेट के ना धुनी सी बना अच्छा, देते इसका हैं। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। वो भागते हैं, क्या वो भागते हैं? तकलीफ होती है उसको, जो मरीज होता है ना। मरीज को? अच्छा जी, अच्छा। और वो रोता है, पीटता है और फिर कहता है मैं भाग जाता हूँ, हाय मैं मर गया, ऐसे अल्फाज भी तो होते हैं। ये फिर तजुर्बात है, अच्छा, ये तजुर्बात में आ गया, सही ठीक है। सही। कि बाज मुआलिज जो होते हैं वो तजुर्बात करते हैं मुख्तलिफ तरह से, वही आयात होती हैं। देखिए जैसे रुकिया की आयात है, मुख्तलिफ लोगों के पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बाज लोग एक दफा पढ़ते हैं, बाज लोग 3 दफा पढ़ते हैं, बाज वक़्त वो रिपीट करते रहते हैं, बाज वक़्त मुख्तलिफ और आयात कुरान की पढ़ लेते हैं साथ, ठीक है। दादा वो झाड़ने के लिए लाल मिर्च के साथ दुआ भी पढ़ना है। अगर लाल मिर्च की धुनी दे रहे हैं घर में, वो ऐसे करते हैं ना, लेकिन साथ में दुआ भी है। सर पे नहीं फेरे, नहीं दुआ के फेरना, साथ कोई और तरीका करें बेहतर है। क्योंकि ये इसमें से बहुत से तरीके जो ना इंडियन से आए हैं हमारे, और उनके दीन का हिस्सा। एक और चीज इससे भी जरूर ख्याल रखिए कि असबाब तो इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सबब इख्तियार ना करें जो किसी और मजहब की मुशाबिहत रखता हो।
ٹھیک ہے نا, اس کا بھی دھیان کرنا ہے. استاذ جی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ دوسرے دھیان سے, تو یہ جو مرغی نہیں بار اوپر سے وار دیتے, وہ میں نے دیکھا یہودی کرتے ہیں, اور میں سن رہی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے, وہ خاص ایک فیسٹیول ایک قسم کا ہوتا ہے جس میں وہ وارتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ اس جانور میں چلے گئے, اب یہ جانور مرے گا, ہمارے گناہ بھی ساتھ ہی چلے گئے. اوہو, اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم نے بس طریقہ ان سے لے لیا, اور یہ کہتی ہے ہماری مصیبتیں یہ جانور لے لے گا. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وار دیا تو جانور کے اوپر ساری مصیبت چلی گئی, اور جانور سے ہاں اسی طرح جب دلہن جاتی ہے تو اس کے سر سے پیسے وارتے ہیں, تو یہ وارنے انڈے کا کیا کرتے ہیں؟ انڈے سارے غریبوں کو دے دیں, بیچارے کھا لیں. اچھا, تعداد میں پھینکتے ہیں, کوئی تیل بھی پھینکتے ہیں میرے خیال میں. اچھا, چاول پیچھے پھینکواتے ہیں. اچھا, ریڈ کلر کی جو چلیز ہوتی ہیں لمبی والی, ہاں ہاں وہ ہاں لٹکائی ہوئی تھی دروازے ہاں, کے. وہ دیکھا نا, اب یہ دوسرا کلچر انڈین کہیں اور شاپ سے آ رہا ہے, اس سے بچیں. ہندوؤں کی دکان تھی. لیمن, لیمن کے ساتھ مرچ گاڑی کیا گیا دروازے میں, ہر روم کے باہر. اچھا. لیمن اور مرچ ساتھ میں اٹیچ رکھتے ہیں, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. دیکھیے کہ ایسی چیزوں سے جو کسی اور قوم کی مشابہت ہو, کسی اور دین کی مشابہت ہو, اس سے بھی بچیں. ٹھیک, کیا اللہ کا کلام کافی نہیں؟ استاذہ یہ جو راقی ہوتے ہیں تو کیا کوئی خاص علم حاصل کرنا پڑتا ہے راقی بننے کے لیے, یا کیونکہ آپ نے ابھی کہا نا کہ مختلف انداز ہوتا ہے سب کا پڑھنے کا, کوئی 3 دفعہ پڑھتا ہے, کوئی 1 دفعہ, تو کیا کوئی مخصوص علم حاصل کرنا پڑتا ہے, کوئی تربیت ہوتی ہے؟ اس میں علم کے بیس اور سورس تو قرآن و سنت ہی ہے, دعائیں یہی ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ جب جو کرتے جاتے ہیں نا, کچھ مریض تو 1 دفعہ پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ کو 3 دفعہ, کچھ کو 5 دفعہ, کچھ کو 7 دفعہ, کچھ کو اس سے بھی زیادہ دفعہ. کوئی ایک راقی ذکر کرا تھا کہ اس نے ایک بچے پر 70 دفعہ دم کیا, 70 ٹائم. تو وہ ان کا تجربہ ہے. اور پھر ان کو تجربے یہ بھی ہوتے. اچھا, ایک اور چیز جو یعنی مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ کہ بعض راقی جو ہوتے ہیں وہ دم کے ساتھ ساتھ طب نبی سے علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو زیتون کا تیل بتائیں گے, وہ آپ کو کھجوروں کا نبیذ بتائیں گے, وہ آپ کو شہد بتائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بیماری آپ کے سٹمک کی وجہ سے ہے, آپ اپنے سٹمک کا علاج کر لیں. جیسے ایگزیما ہے, تو کل ہی میں نے یہ کچھ سوال تھے تو میں نے کسی سے کیے, کوئی اس طرح کا علم رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایگزیما جو ہے, جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو سکن کی ڈیزیز ہوئی تھی, تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی اور پھر ٹھنڈا پانی سے نہائے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق انسان کے سٹمک سے ہے. اگر سٹمک ٹھیک ہو جائے تو یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ اس کے دم وغیرہ بھی اس کے اوپر کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا, انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب, کہ شیطان نے مجھے عذاب تکلیف دے دے کے اور تھکا دیا ہے مجھے, یعنی میں تھک گیا ہوں اس بیماری سے. اتنے سال ان کو یہ تکلیف رہی, سکن ڈیزیز تھی ان کی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب, پانی مارو, پانی نکلا, اس کو نہاؤ بھی اس پانی سے, اور اس سے یعنی اس کو پیو بھی. تو پانی جو ہوتا ہے پیور ہوتا ہے نا, پیور کرتا بھی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کچھ گرم پانی کے چشمے بھی ہیں جس میں سلفر ہے, تو سلفر جو ہوتی ہے وہ سکن ڈیزیز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. خود ہم ایک دفعہ ناردرن ایریا میں گئے تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں تتا پانی ہے, تتا عربی میں, اردو میں گرم کو کہتے ہیں تتا پانی. تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورت کیا ہے. تو بہرحال وہ پانی اتنا گرم تھا کہ جہاں سے نکل رہا تھا اس کے بعد نکل کے تو نالیوں میں آ رہا تھا, پتھر کی وہ جنی سیمنٹڈ نالیاں تھی. تو ہم نے اس میں شاید پاؤں رکھا ہے, ہاتھ مجھے یاد نہیں, کافی پرانی بات ہے, تو وہ رکھا نہیں جا رہا تھا, ایسا لگتا تھا ابلتا پانی ہے جیسے. تو نے کہا کہ یہاں سے لوگ پانی لے کے بھی جاتے ہیں اور یہاں آ کر نہاتے بھی ہیں, اور واقعی ان کی سکن ڈیزیزز ٹھیک ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس کا پانی کے اندر ایسی چیز ہے. لیکن اگر یہ کہ پانی شفا دے رہا ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے, اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں دنیا کے, اس سائنس کس پر بیسڈ ہے؟ تجربات پر.
سائنس کا علم جو ہے تجربات پر بیسڈ ہے. یہ چیز فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی، یہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، کیا جو دوا مارکیٹ میں آتی ہے اس سے پہلے لیبارٹری وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، جانوروں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، انسانوں پہ کرتے ہیں کہ اتنی ڈوز، یہ ڈوز کہاں سے بناتے ہیں؟ ریسرچ کر کر کے، تجربے کر کر کے پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے اتنی ڈوز کافی ہو جائے گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو تجربہ ہے. تو اسی طرح روحانی معالج جو ہوتے ہیں وہ بھی تجربے کرتے رہتے ہیں، اور ان تجربوں کی روشنی میں وہ مختلف آیات، اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا نا اللہ کچھ الہام ہی کر رہا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر کیا پڑھو، اور واقعی شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. استاد میں نے نا وہ انڈے بھی ڈالے ہیں اور بھی بہت کچھ کیا ہے، تو اللہ میں بس استغفار کریں کہ علم نہیں تھا جب مجھے. جی اللہ ہاں، معاف کر دے. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. جی سلمہ کو دیجیے. آپ نے مجھے جادو تو کرنے نہیں دیا. سارے جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تو ہم لوگ گرمی دانے نکلتے تھے نا، تو اچھا، ہماری امی منگو پیر میں ایک چشمہ تھا، تو وہاں لے کے جایا کرتی، ہم لوگ وہاں جا کے اپنے بدن کو دھوتے تھے، پھر اس سے صاف ہو جاتا تھا. وہ چشمہ تھا نا پانی کا، اس میں جی گرم ہاں، پانی کا. چونکہ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے نا، پانی سے علاج جو ہے. جی استاذ ایک رنگ و روشنی سے بھی تو علاج ہوتا ہے، اور یہ بہت مشہور علاج ہے مختلف رنگوں سے اور روشنی سے. جی ہاں، یہ اسباب میں تحت الاسباب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس میں شفا نہ اتاری ہو جس کے لیے. تو من علم علم و جہل جاہل، جس کو پتا چل گیا چل گیا، جو جاہل رہا جاہل رہا. آپ نے اسٹون کو پہنتے ہیں نہیں پہننا چاہیے کیونکہ وہ اس سٹون کے اندر تقدیر سمجھتے ہیں، ہاں جی استاد جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ راکھیوں ہماری تقدیر بدل دے گا، یہ شرک ہو جاتا ہے. پھر راکیوں کے بارے میں بھی نا، جو کچھ راکی تو ماشاءاللہ بالکل صحیح علاج کرتے ہیں، اور ان کو اتنے تجربے ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان پہ بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب جائیں آپ کسی کے پاس تو پھر ان کو ایسی باتیں نہ کریں یا کچھ کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے تجربے سے ہر ڈفرنٹ، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے پہلی دفعہ جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو ان کی نظر ہی نہیں آتا وہ بیماری نہ، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 70 مرتبہ اس نے دم کیا، تو کتنی مرتبہ کئی دفعہ اس کو کھوج لگانی پڑتی ہے کہ اس کو ہے کیا، روحانی جو علاج کرتے ہیں. اور وہ کرتے کرتے پھر وہ ساتھ نسخے بھی بتانا شروع ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سب تجربات پر مبنی ہوتا ہے، اور تجربات سے فائدہ بھی ہوتا ہے. جی، جو یہ قرآنی سے علاج ہے، تو بعض لوگ جیسے بتاتے ہیں کہ اب سورہ فاتحہ آپ 40 دفعہ پڑھیں، اور قل اعوذ برب الفلق بھی، قل یہ اعوذ ان کے برب الناس، تجربات ہیں، کوئی حرج تو نہیں، پڑھ لیں. یہ پڑھ سکتے جی ہیں، ہاں، اور ساتھ کوئی صورت ملا لیتے ہیں کہ وہ جی آپ کیونکہ یہ پڑھیں. تجربات ہیں نا ان کے، تو آپ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں. اگر کسی نے ایک خاص تعداد میں پڑھا اور اس کو فائدہ ہوا تو اس نے دوسرے کو بتا دیا، کوئی حرج نہیں. اینجلس کا بھی کہتے ہیں کہ جبریل میں یہ شرک ہے، جی. اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے. استاذہ میری کچھ کا چشمہ پہاڑ سے میں وہاں بھی گئی ہوئی ہوں، الین میں بھی گئی ہوں. جی ہاں، جی. اساتذہ میری کچھ فرینڈز ہیں، کچھ عرصے پہلے میں خود جاتی تھی قرآن خوانی میں، تو وہ کہیں سے بادام اٹھا کے لائی تھی، اور اس بادام پہ کل پڑتے تھے، اور کہتی تھی کہ دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی مراد. تو میں بھی اٹھاتی تھی اور میں کھا جاتی تھی. وہ کہتی تھی کہ تم اپنی مرادیں خود کھا جاتی ہو، اس سے تو یہ پوری نہیں نہیں ہوتی. کیا مطلب کہ اللہ کے رزق کو حرام کر دیں ہم کہ اس جی، پہ کچھ پڑا گیا تھا؟ ہمیں تو کیا کہا گیا، پانی پہ پڑھو اور اس کو پی جاؤ. اور وہ اتنے 1000 میں چلے گئے بادام کہ وہ پورا بیگ بھرا ہوا ہوتا ہے. میں نہیں جاتی اب اس ختم میں، اور وہ لوگ سب بیٹھ کے پڑھتی ہیں، اور ہر دفعہ اس میں ایڈ ہوتے ہیں بس یہ بادام. پھر بدعت شروع ہو جاتی ہے نا اس کو. وہ 1 لاکھ پڑھو تو ایسا ہو جائے گا، 2 لاکھ پڑھو نہیں، یہ کہنا کہ ایسا ہو جائے گا یہ نہیں، بس پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم یعنی کہ فرما. 1 لاکھ کی گنتی پورا کرنا ہے. اگر کر سکتے کرو، نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، جتنا کر سکتے اتنا کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم فاقرؤوا ما تيسر منه، قرآن سے اتنا پڑھ لو جتنا پڑھ سکتے. جی. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ
الحمد. الله